الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواہ ابو داود صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے لوگ ہیں انہیں سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کر رہے ہیں جیسے انہیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، یعنی ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں، غیر اللہ کی محبت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے ایمان والے بندے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، انہیں سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہوتی ہے۔ ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے، حضرات صحابہ اکرام سے، تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، رحمان ان کے درمیان محبت کو قائم کر دے گا۔ اللہ رب العزت ان سے محبت فرماتا ہے، ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، آپس میں شفقت اور نرمی عطا فرما دیتا ہے، اور خود رحمان بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ مرتد ہو جائیں، دین سے پھر جائیں، اللہ رب العزت کو تو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ایمان والوں کی ضرورت اللہ کو ہے۔ تو ایمان والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اگر یہ لوگ مرتد ہو جائیں اللہ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ نمبر 2 اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں پہ بڑے نرم ہوں گے۔ نمبر 3 کفار پہ بڑے سخت ہوں گے۔ نمبر 4 اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ نمبر 5 ولا یخافون لومۃ لائم، دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ دین کے معاملے میں
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو کشادہ ہے، ہر بات کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں، اور ان کے دلوں میں بھی سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کی ذات کی ہوتی ہے۔ تو اگر کائنات میں کسی کے دل میں اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہو، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی محبت ہمارے دل میں نہیں ڈالی، اللہ نے اپنی محبت ہمارے دل میں ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے میں تیرے ساتھ معاملہ تیرے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ میرے بندے میں تیرے ساتھ معاملہ تیرے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر تو میری طرف ایک بالش آگے بڑھتا ہے تو میں ایک گز تیری طرف آگے بڑھتا ہوں، اور اگر تو ایک گز میری طرف آگے بڑھتا ہے تو میں ایک با تیری طرف آگے بڑھتا ہوں، اور اگر تو میری طرف چل کر آتا ہے تو اے میرے بندے، میری رحمت جو ہے وہ تیری طرف دوڑ کر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلا اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت سب سے زیادہ ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جو ایمان کی حلاوت کو پائیں گے۔ ان میں پہلا شخص وہ ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کائنات میں سب چیزوں میں سب سے زیادہ ہو، وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پاتا ہے۔ نمبر 2، جو کائنات میں کسی سے محبت نہ کرے مگر صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہو۔ نمبر 3، اسے کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسندیدہ ہو جیسے اسے آگ میں ڈال دینا ناپسندیدہ ہو۔ فرمایا جس میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ تو پہلی بات کیا بیان فرمائی کہ جسے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کائنات میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسری بات بیان فرمائی کہ اسے کسی سے محبت بھی کرتا ہو تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہو، باقی کوئی دنیاوی غرض اس کی موجود نہ ہو، اور کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دیہاتی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا، یا رسول اللہ میں نے کوئی زیادہ روزے، صدقے، نماز اور تلاوت تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ تلاوت ہے، نہ صدقات ہے، البتہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرمانے لگے، اسلام لانے کے بعد ہمیں کسی چیز پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس بات پر خوشی ہوئی کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کو تو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے تھی، تو خوش ہو گئے کہ اور تو عمل کوئی نہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہی انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے آج ہم کس سے محبت کر رہے ہیں۔ آج کسی کی محبت دنیا سے ہے، کسی کی دولت سے ہے، کسی کی عورت سے ہے، کسی کی جائیداد، پیسے، عہدے سے ہے، کوئی صبح سے شام تک عشق مجازی میں لگا ہے، کوئی صبح سے شام تک دولت دنیا اکٹھا کرنے میں لگا ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اس کے لیے فکر مندی کرنی چاہیے۔
صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شخص تھے جس کا نام تھا عبداللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی کبھی ہنسایا کرتے تھے، کوئی بات کہہ دیتے، کوئی بات آپ علیہ السلام بھی اس پہ مسکرا جاتے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ شراب پی، انہیں حد لگائی گئی، پھر انہوں نے شراب پی لی، پھر انہیں حد لگائی گئی۔ تو جب دوسری مرتبہ انہیں حد لگی تو کسی نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو کہ دیکھو پہلے بھی شراب پی، حد لگی، پھر شراب پی، پھر حد لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تلعنوہ، تم لوگ اس شخص پہ لعنت نہ کرو۔ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، میں نہیں جانتا مگر اس بات کو کہ یہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس پہ لعنت نہ کرو۔ گناہ ہے توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا، لعنت نہ کرو اس لیے کہ یہ مجھ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیں بسا اوقات انسان کسی گناہ میں بھی مبتلا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کی بڑی محبت ہوتی ہے، اسی لیے کسی گناہگار کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے کسی نیک اعمال پہ اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت کہ ہاں مومن اور مسلمان کی مثال ہیرے کی ہے، اگر یہ ہیرا گندے پانی میں گر جائے اس کی قیمت میں کمی نہیں آتی، اس کو اٹھا لیا جائے، صاف کر دیا جائے، دوبارہ تاج میں سجا دیا جائے، انگوٹھی میں لگا دیا جائے، ہار میں پرو دیا جائے تو اس کی قیمت وہی ہوتی ہے، اس میں چمک اللہ تعالیٰ وہی ڈال دیتا ہے۔ تو مومن اگر ہیرے کی مثال ہے، اگر وہ گندے پانی میں بھی گرا ہے، اس کو صحبت اچھی نہیں ملی، جیسے ہی صحبت اس کو اچھی ملے گی اللہ نے اس کے دل میں ایمان کی شمع رکھی ہے، صرف جلانے کی دیر ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اللہ نے اپنی محبت، اپنے پیغمبر کی محبت، قرآن کی محبت ڈال دی ہے، ذرا سی اسے محبت کی صرف آگ لگتی ہے ایک دم سلگ جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ مجھ سے اللہ رب العزت محبت کریں۔ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ میں چند نشانیاں عرض کروں گا جس سے معلوم ہوگا رب العالمین کا محبوب بندہ کون ہوتا ہے۔ سب سے پہلی نشانی جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی توفیق دے دیتا ہے، اسے نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ عبادت کی توفیق بندے سے سلب کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر نماز پڑھنے کو دل نہ کرے، معاذ اللہ مسجد آنے کو دل نہ کرے، فکر مند ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو میری عاقبت خراب نہ ہو جائے۔ نمبر 2، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذکر کی توفیق دے دیتا ہے، اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو زیادہ یاد کرتا ہے، من احب شیئا اکثر ذکر ہو، اور جب محبت اللہ سے زیادہ ہوگی تو پھر انسان کی زبان پر اللہ کا ذکر بھی زیادہ ہوگا۔ اگر زبان پر دنیا ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، عورت ہے، عہدہ ہے، سمجھنا چاہیے دل میں اللہ کی محبت نہیں۔ دل کی مثال ہانڈی ہے، زبان کی مثال چمچ ہے، چمچ وہی نکالتی ہے جو ہانڈی میں موجود ہوتا ہے۔ اگر دل کی ہانڈی میں اللہ کی محبت ہوگی تو زبان سے اس کا اظہار بھی ہوگا، اور اگر دل میں محبت نہیں ہے تو زبان پر پھر دنیا والوں کا چرچا ہوگا۔ نمبر 3، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کر دیتا ہے اس کی ایک نشانی اس کو تلاوت کی توفیق دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کو دور کر دیتا ہے تو اس سے تلاوت کی توفیق سلب کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر قرآن پڑھنے کی توفیق ملے اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج تو مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، مسلمان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ 8 گھنٹے موبائل چلائے گا، 8 تو کم ہے، آج تو 16 گھنٹے موبائل ہے۔ مسجد میں بھی موبائل ہے، گھر میں بھی موبائل ہے، بازار میں بھی موبائل ہے، انفرادی زندگی میں بھی ہے، معاشرتی زندگی میں بھی ہے۔ گھر کے اندر بیٹھے ہیں 4 آدمی ہیں، چاروں اپنا اپنا موبائل چلا رہے ہیں، باپ اپنا موبائل چلا رہے، بیٹا اپنا چلا رہے، بیٹی اپنی چلا رہی، بیوی اپنی چلا رہی۔ ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے غافل ہیں۔ موبائل نے سب کو ایک دوسرے سے غافل کر دیا، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آج کتنا وقت انسان کا موبائل پہ گزرتا ہے، اور وہ دیکھے کتنا وقت اس کا تلاوت میں گزرتا ہے۔ اگر تلاوت میں وقت نہیں گزر رہا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ فکر مند ہونا چاہیے اللہ مجھ سے ناراض ہے کہ اللہ نے مجھ سے تلاوت کی توفیق سلب کر دی۔ آج دیکھیں ہم کتنے مسلمان ہیں لیکن قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں؟
پوری مسجد میں آپ دیکھیں شاید چند گنے چنے لوگ ہوں گے جو تلاوت کرتے ہوں گے، اکثر کا معمول ایسا ہے وہ قرآن کو سال گزر جاتا ہے ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ وہ جو بچپن میں پڑھا سو پڑھا، اس کے بعد تلاوت کرنے کا آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ حضرات سلف کی زندگی میں تو تلاوت کا بڑا معمول تھا، چلتے پھرتے بھی زبان پر تلاوت۔ امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ میں روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں 30 سال تک روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ صفات الصفوہ میں حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ روزانہ نصف قرآن 15 سے پارے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ یعنی امت کا ایسا ذوق رہا ہے قرآن کے ساتھ۔ تو ایک علامت میں نے عرض کی، اللہ جب کسی کو اپنے قریب کرتا ہے تلاوت کی توفیق دے دیتا ہے، جب دور کرتا ہے تلاوت کی توفیق سلب کر دیتا ہے۔ ایک علامت ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کو رات کی مناجات اور تہجد کی توفیق دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو دور کر دیتا ہے پھر اس کی راتیں موبائل اور انٹرنیٹ میں گزرتی ہیں۔ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ سونے میں گزر جاتا ہے، نہ تہجد پڑھنے کی توفیق، نہ فجر کی توفیق، نہ تلاوت، نہ اشراق۔ 11 بجے 10 بجے آج صبح ہو رہی ہے۔ اللہ جب راضی ہوگا نہ رات کی مناجات کی توفیق دے گا۔ اس لیے سلف میں جتنے گزرے ان کی رات کا آخری پہر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں گزرتا تھا۔ جو اللہ کے سامنے جتنا روتا ہے اللہ اس کو اتنا عزت دیتا ہے، اور جب مخلوق کے سامنے جتنا روتا ہے اللہ اتنا رسوا کر دیتا ہے۔ آج جتنا ہم دوسروں کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، اپنی حاجات ضروریات بیان کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اس سے اگر ہم صرف 1/3 اللہ کے سامنے وقت دینا شروع کر دیں، آج اللہ تعالی ہمارے حالات کو پلٹ دے گا، زندگی کے حالات بدل جائیں گے، رزق کے حالات اللہ بدل دے گا۔ تو آج رات کی مناجات اللہ نے ہم سے چھین لی۔ سلف میں ایسے لوگ گزرے 40 سال زندگی کے گزر جاتے تھے، وہ عشاء کو وضو کرتے تھے، ساری رات عبادت میں ہوتی، فجر کی نماز اکثر عشاء کے وضو سے پڑھتے تھے۔ ایسے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو رات کی لذت دے دی تھی۔ جیسے آج ہمیں موبائل چلانے میں لذت آ رہی ہے، اللہ نے انہیں اپنی عبادت میں لذت دے دی تھی۔ اور اصل لذت تو یہ ہے، یہ دنیا کی لذت نہیں، اس کی مثال تو خارش کی ہے۔ جیسے کھجلی ہو کسی کو اور وہ بار بار کھجلی کرتا سمجھتا ہے اس کو راحت مل رہی ہے، راحت نہیں مل رہی، حقیقت میں اپنی جلد کو نقصان دے رہا ہے۔ گناہ والا سمجھتا ہے مجھے گناہ سے راحت مل رہی ہے، وہ راحت نہیں ہوتی، وہ وقتی شہوت پوری ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد بے چینی ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، گناہ کر کے انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے، نیکی کر کے ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ گناہ کر کے کوئی عزت نہیں پا سکتا، نیکی کر کے کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے نیکی کے ساتھ عزت کو جوڑ دیا، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اللہ نے انسان کی عزت کو جوڑ دیا۔ تو میں نے عرض کیا محبت کی ایک علامت اللہ مناجات کی توفیق دیتا ہے۔ پھر انسان کو سب سے زیادہ خوشی کس پر ہوتی ہے؟ علامت یہ جب اللہ اور رسول کا تذکرہ ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کا تذکرہ ہو پریشان ہوتا ہے۔ دنیا میں دیکھیں جس سے محبت ہے اس کا تذکرہ کیا جائے انسان کو ایک دم خوشی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی لیڈر سے محبت ہے، کسی شخص سے محبت ہے، اس کا تذکرہ ہو جائے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی محبت پہ رنگت تبدیل ہو رہی ہے، حضور کے تذکرے پر انسان کو فرحت اور خوشی ہو رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے سنتا رہوں، آپ کا تذکرہ ہو میں سنتا رہوں، اللہ کا تذکرہ ہو محبت کی باتیں سنتا رہوں، خوش ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے دل سخت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے سے دور کر دیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر پر رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، نبض تیز ہو جاتی ہے، آثار بدل جاتے ہیں۔ ایک کتاب ہے اطباء کے حیرت انگیز واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک بادشاہ نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کی، چند مہینے گزر گئے، دن بدن وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، ہر آنے والے دن میں اس کی صحت بگڑتی جا رہی ہے۔ بادشاہ نے بڑا علاج کروایا، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ کسی نے کہا اس وقت کا حکیم تھا جالینوس، اس کو دکھاؤ تو یہ انشاءاللہ بتا دے گا اس کو بیماری کیا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلایا، بھئی تم بتاؤ اس کو بیماری کیا ہے، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، بادشاہ کے گھر میں ہر نعمت موجود ہے اور پھر بھی یہ کمزور ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے 3 دن کا وقت دو، 3 دن کے بعد علاج شروع کروں گا۔ 3 دن کا اس کو وقت دیا۔
اس نے کہا مجھے ان کے سسرال والوں سے جو آپ کے سسرال ہے اس سے ملاؤ تاکہ میں ان سے کچھ معلومات لوں گا۔ تو وہ لڑکی کے والد سے، ان کی والدہ سے، ان کے رشتہ داروں سے ملا، اس کے خاندان کی کچھ معلومات جمع کی۔ یہ معلومات جمع کی کہ اس کے لیے رشتے کون کون سے آئے تھے بادشاہ کے رشتے سے پہلے، تو انہوں نے بتا دیا فلاں کا رشتہ آیا تھا، فلاں کا آیا تھا، فلاں کا آیا تھا۔ ساری معلومات لینے کے بعد اب جب یہ طبیب علاج شروع کر رہا ہے اس کا، تو اب اس نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، بیماری پوچھ رہا ہے۔ لڑکی کہتی ہے کوئی بیماری نہیں۔ تو اس نے بات شروع کرتے کرتے کہا کہ جب بادشاہ کا رشتہ نہیں آیا تھا اس سے پہلے ایک فلاں رشتہ بھی آیا تھا، ایک فلاں بھی آیا تھا۔ یہ بات کرتا رہا، لڑکی بتاتی رہی ہاں فلاں بھی تھا، فلاں بھی۔ تو جب اس نے اس کے کزن کا بتایا کہ تیرا ایک کزن تھا چچا زاد، اس کا رشتہ بھی آیا تھا تیرے لیے، تو ایک دم اس کی نبض تیز چلنے لگ گئی، اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ گئے، رنگت اس کی تبدیل ہو گئی۔ حکیم سمجھ گیا اصل بیماری یہ ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق شادی نہیں کی گئی، تو اب اس کو وہ غم ہے، اور یہ غم اور صدمے کی وجہ سے دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ بادشاہ کو آ کر اس نے بتایا کہ اصل بات یہ کہ یہ تمہارے ہاں خوش نہیں ہے، اسے جس سے ایک محبت تھی وہاں اس کی شادی نہیں ہوئی، اس وجہ سے اس کی صحت گرتی جا رہی ہے۔ اگر تم رکھنا چاہو تو مناسب، ورنہ اس کو چھوڑ دو، جہاں اس کی چاہت ہے وہاں اس کی شادی ہو جائے۔ بادشاہ نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جب میں نے اس کا تذکرہ کیا تو اس کی نبض تیز ہو گئی، اس کی رنگت تبدیل ہو گئی، اس کے چہرے کے آثار بدل گئے، چہرے پر اس کی چمک آ گئی، میں سمجھ گیا اسے اس سے محبت ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے، میں نے عرض کیا، انسان کی رنگت بدل جاتی ہے، آثار پہ خوشی طاری ہو جاتی ہے، نبض کی رفتار بڑھ جاتی ہے، دل کی محبت احساس کے جذبات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جب اپنی محبت دے دیتا ہے، اللہ کے تذکرے پر سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی اللہ کا تذکرہ کرتا، ان کے پاس گڑ ہوتا، توڑ دیتے، اس کے منہ میں ڈال دیتے۔ کسی نے پوچھا بھائی یہ کیوں؟ فرمایا یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، مجھے راحت ملتی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی زبان کو میٹھا کروں جیسے اس نے میرے دل و دماغ کو میٹھا کر دیا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ غلام علی سلوک رحمۃ اللہ علیہ، حکایات اسلاف میں ان کا واقعہ ہے۔ ہندوؤں نے ان پر مقدمہ کر دیا کہ یہ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے۔ ہندو جج تھا، انہوں نے اس کو بلایا، خواجہ صاحب ہم نے سنا ہے آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہو، کیا اسلام میں جبر ہے؟ حضرت خواجہ نے فرمایا نہیں، اسلام میں جبر نہیں۔ کہا ہم نے سنا ہے آپ نے زبردستی مسلمان کیا۔ فرمایا آپ کو غلط فہمی ہے، میں کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرتا، ہمارا دین خود اس سے روکتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ جج نے پوچھا پھر آخر لوگ کیوں مسلمان ہوتے ہیں؟ اب جج کے قریب ہندو کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت خواجہ نے ایک ہندو کی طرف دیکھا اور اس کو کہا پڑھ لا الہ الا اللہ۔ بس اس کی زبان پر ایک دم جاری ہو گیا غیر اختیاری لا الہ الا اللہ۔ کہا پڑھ محمد رسول اللہ، اس نے پڑھا محمد رسول اللہ۔ دوسرے کی طرف توجہ ڈالی، اللہ سے دعا کی، کہا بھائی پڑھو لا الہ الا اللہ، اس نے پڑھا، وہ مسلمان۔ تیسرے کی طرف توجہ ڈالی، وہ مسلمان۔ 5 آدمی کمرے عدالت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ خواجہ نے فرمایا دیکھو میں نے کسی پہ جبر کیا، میں نے کسی کو زبردستی کہا، میں نے تو صرف کہا لو میرے رب کا نام لا الہ الا اللہ، میں نے پڑھا، انہوں نے میرے ساتھ پڑھ لیا۔ خواجہ کی ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزری تھی، دن میں کم از کم 5000 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ اللہ کی ایسی محبت تھی، زبان پر ایسی تلاوت تھی، ہر وقت اللہ کا ایسا ذکر تھا، رات ایسی اللہ کی یاد میں گزرتی تھی، اللہ کا نام لیتے تھے، سننے والے کی زندگی میں کرنٹ آ جاتا تھا، اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی، دل کے آثار بدل جاتے، فاسق فاجر ہوتا، دل کی کیفیت بدل جاتی۔ حضرت خواجہ نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیتا ہے پھر انسان کی زبان پہ صرف اللہ کی یاد ہوتی ہے، اسے ہمیشہ اللہ ہی یاد رہتا ہے، احکامات یاد رہتے ہیں، شریعت کے احکامات کو پورا کرنا زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فقر میں بھی اندر کا سکون دے دیتا ہے، سکون دولت میں نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ دولت والے سکون میں ہیں، نہیں، وہ چوکیدار ہیں، وہ سکون میں نہیں ہیں۔ سکون میں وہ ہے جسے اللہ نے اپنی یاد کا سکون دے دیا، وہ غلامی کی زندگی میں ہوتا ہے پھر بھی راحت پاتا ہے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین۔ ایک شخص غلام خریدنے کے لیے گیا،
غلام کا مالک اسے بیچ رہا تھا اور قیمت بڑی کم لگائی۔ اس نے کہا بھائی کم قیمت کیوں ہے؟ کہا اس کا وقت زیادہ عبادت میں گزرتا ہے، آپ کی مرضی ہے، لینا چاہو لے لو، لیکن صوم و صلات کا بڑا پابند ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں لیتا ہوں۔ غلام لینے لگے۔ غلام نے کہا بس صرف میری 2 شرطیں، جو کام کہو گے پورا کروں گا۔ پہلی شرط یہ ہے جب اذان کی آواز آئے گی اس کے بعد کوئی کام نہیں کروں گا، جب تک نماز نہیں پڑھ کے آ جاؤں کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو پہلی شرط ہے اذان کی صدا کے بعد کوئی کام نہیں کروں گا، نماز پڑھ کر آؤں گا پھر کام کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ رات کے لیے مجھے اکیلا کمرہ دو گے، بس رات میں اپنی وہاں اکیلے کمرے میں گزاروں گا، تم میرے ساتھ رات نہ گزارو، رات میری اکیلے گزرے۔ انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ دونوں شرطیں مان لی، غلام کو خرید کر لے آئے۔ اب یہ غلام بڑا ہی فرما بردار تھا، جو آقا حکم دیتا وہ آقا کے حکم کو پورا کرتا، جس کام کے لیے بھیجتا دوڑتے ہوئے کرتا۔ لیکن جیسے اذان کی صدا سنتا آقا سے کہہ دیتا آقا اب زمین اور آسمان کے خالق کا حکم آ چکا ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا ہے اب اس کی میں فرما برداری کے لیے جا رہا ہوں، فوراً نماز کے لیے جاتا۔ رات جب ہوتی ساری رات عبادت میں گزار دیتا۔ ایک دن آقا کی آنکھ رات کے آخری پہر میں کھل گئی، اس کی جو نظر پڑی وہ کمرے سے گزر رہا تھا تو کمرہ دیکھا انتہائی منور ہے اور نور سے چمک رہا ہے، سارے کمرے کے اندر روشنی ہے اور بڑی خوشبو آ رہی ہے مشک اور عنبر کی، اور دیکھا کہ وہی غلام ہے، سجدے میں سر رکھا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا رو رہا ہے۔ اس نے ایسی خوشبو اور ایسی روشنی دیکھی جو کبھی نہ دیکھی، اور یوں ایک فانوس نورانی لٹکتا دیکھا کہ جس کے ساتھ کوئی تار لٹکی بھی نہیں ہے، اور وہ یوں فضا میں اس کے کمرے میں معلق ہے اور وہ دھیمی روشنی میں یہ عبادت کر رہا ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا یہ چلا گیا۔ اگلی رات پھر رات کو اٹھ کر آیا، دیکھا غلام عبادت کر رہا ہے، غلام کو نہیں پتہ، چھپ کر دیکھا پھر اسی طرح۔ اب گیا اپنی بیوی کو اٹھایا اور اس نے کہا وہ جو ہمارا غلام ہے وہ عبادت کر رہا ہے، کمرے میں دیا کوئی نہیں لیکن کمرہ بڑا روشن ہے اور ایک فانوس نورانی لٹک رہا ہے، کمرے میں خوشبو آ رہی ہے۔ اب اس کی بیوی بھی آئی، اٹھ کر دیکھا تو واقعی وہ سب کچھ تھا، یہ اپنی عبادت میں تھا۔ جب صبح ہوئی تو یہ دونوں اس غلام کے پاس گئے، کہا ہم نے رات کو دیکھا تھا اللہ نے تو آپ کے لیے نورانی مخلوق کو لایا، آپ کے لیے نور سے کمرے کو منور کر دیا۔ اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا۔ تو اس نے فوراً دعا کر دی، اے اللہ میں عبادت کیا کرتا تھا تیری رضا کے لیے، لیکن میرے اس عمل پر یہ لوگ مطلع ہو گئے، اے اللہ اب تو مجھے دنیا سے اٹھا لے، اب میری شہرت ہو جائے گی، لوگوں میں تشہیر ہو جائے گی کہ یہ عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے کمرے کو منور کر دیتا ہے نور سے، تو لوگ میری تشہیر کریں گے، میرے عمل میں اخلاص نہیں رہے گا، اے اللہ اب مجھے اٹھا لے۔ دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو انسان صرف اللہ کے لیے عمل کرے، 70 پردوں میں چھپ کر بھی کرے، اللہ اس عمل کو ظاہر کر دیتا ہے۔ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس رب کے لیے کر رہے ہیں وہ رائی کے دانے کو بھی جانتا ہے، اسی نے اندھیرے کو پیدا کیا ہے، وہ اندھیرے کی ساری مخفی چیزوں کو جانتا ہے۔ سیاہ چیونٹی ہو، سیاہ پتھر پہ سیاہ رات پہ چل رہی ہو، وہ اس کی رفتار کو بھی دیکھتا ہے، اس کی پکار کو بھی سنتا ہے۔ اس لیے جو عمل ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ رب العالمین کو مخلص آدمی بڑا پسند ہے، جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں ایسے اپنی نیکیوں کو چھپائیں۔ جیسے انسان اپنا گناہ چھپ کے کرتا ہے نا، اپنے نیک اعمال کو بھی چھپ کر کرے۔ عمل کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی ہے انسان کو اخلاص میں راحت ملتی ہے، پوشیدہ دینے میں راحت ملتی ہے، سمجھنا چاہیے عمل قبول ہو رہا ہے، اور اگر دکھلاوے میں مل رہی سمجھنا چاہیے ریاکاری ہو رہی ہے۔ اخلاص کی علامت جتنا خفیہ دے گا اللہ اتنا اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرات سلف کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حقیقی محبت نصیب فرما دی تھی، اس لیے جو حاجت ہوتی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، رب العالمین ان کی ضرورت غیبی طور پہ پورا فرما دیتا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں واقعہ لکھا، امام ابن المقری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں۔ امام ابن المقری اپنے دور کے بہت بڑے محدث گزرے، یہ تینوں محدثین مدینہ منورہ میں تھے، امام ابن المقری، امام ابو الشیخ اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اتفاق سے تینوں پر فاقہ آ گیا، خرچہ ان کے پاس تھا نہیں، ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا، تینوں فاقے کی حالت میں ہیں۔ اب امام ابن المقری کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آئے،
اور وہاں قریب آ کر درود و سلام پڑھا، اور ہم دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے، اے اللہ تو ہمارے لیے غیبی طور پہ کھانے کا انتظام فرما دے۔ امام ابن المقری کہتے ہیں ابھی میں دعا کر رہا تھا، تھوڑا ہی وقت گزرا، دیکھا ایک سید خاندان کا ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ چند غلام بھی موجود تھے، اور وہ غلام آئے اور ان کے ہاتھوں میں ٹرے تھی، مختلف قسم کے کھانے لے کر آئے، اور وہ تلاش کرنے لگے ابن المقری کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ کہا ابو الشیخ اصبہانی؟ کہا جی فلاں جگہ بیٹھا ہے۔ کہا امام طبرانی؟ کہا فلاں شخص ہے۔ اس نے کہا میں تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ تینوں محدثین کو جمع کیا، اس نے تینوں کو دسترخوان ڈالا، خوب کھانا کھلایا۔ انہوں نے کہا بھئی تجھے کیسے پتہ چلا کہ ہم لوگ بھوک کی حالت میں ہیں؟ اس سید شخص نے کہا میں ابھی سویا ہوا تھا، خواب دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 محدثین ہیں جو اس وقت مسجد نبوی میں ہیں، میری حدیثوں کو لکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ان کے کھانے کا انتظام فرما دو۔ اس سید نے کہا جب تک آپ یہاں رہو گے، جتنا عرصہ ہوگا، آپ کے کھانے کی سب ذمہ داری میری طرف سے ہوگی۔ آپ کا کام دین کی خدمت کرنا اور میرا کام آپ کی خدمت کرنا۔ آج انسان کہتا ہے نا کہاں سے کھاؤں گا؟ جس رب نے تجھے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کھلایا، کیا دنیا میں آنے کے بعد وہ بھول جاتا ہے؟ جس نے انسان کو نطفے سے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کی بوٹی بنایا، پھر اس پر ہڈیوں کو چڑھایا، خون کے ذریعے اس کی غذا کو بنایا، 9 مہینے تک 3 اندھیروں میں رکھ کر انسان کی اللہ نے نشو و نما کی۔ قرآن کہتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ اے انسان ہم نے تجھے 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، 3 قسم کی لوڈ شیڈنگ میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا اندھیرے میں سر کو پیشانی کو گھٹنے کی جگہ لگا دیا ہو، گھٹنے کو ٹخنے کی جگہ لگا دیا ہو، ٹخنے کو ناک کی جگہ لگا دیا ہو، ناک کو پشت کی جگہ لگا دیا ہو۔ کبھی اللہ کے علم میں خطا کوئی نہیں۔ والذی یصورکم فی الارحام، تمہارا رب وہ ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہے، صورت بناتا ہے۔ اللہ پانی پر انسان کی تصویر بناتا ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں پانی کے نطفے سے، دنیا کا کوئی مصور ایسا نہیں جو پانی پر تصویر بنا سکے، دنیا کا کوئی خطاط ایسا نہیں جو پانی پر تصویر بنا سکے۔ اللہ نے ہمیں پانی پر تصویر بنا کر پیدا کیا ہے۔ تو جو رب ماں کے پیٹ میں رزق دے رہا ہے، وہ دنیا میں آنے کے بعد بھلا کیوں غافل ہو جائے گا اپنے بندے سے؟ بندہ غافل ہوتا ہے، اللہ غافل نہیں ہوتا۔ بس تھوڑی سی توجہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے، رب العالمین اس کے لیے فیصلے فرما دیتا ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، سیر السلف صالحین میں ان کا واقعہ ہے۔ گھر آئے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گھر والی نے کہا پورا دن گزرا ہے، آج گھر میں آٹا کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے بوری لی، 1 درہم جیب میں تھا، چلے۔ راستے میں گئے، ایک فقیر نے کہا اللہ کے نام پر دے دو۔ ابو مسلم خولانی نے وہ درہم اس کو دے دیا۔ اب خالی بوری تھی، جانے لگے۔ راستے میں گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک لکڑیوں والا نجار تھا، اس کے پاس برادہ تھا۔ انہوں نے سوچا یہ برادہ چلو جلانے کے کام آ جائے گا، لے جاتا ہوں، چولہے میں کام آئے گا۔ برادہ لیا اور اپنے تھیلے کو بھر دیا اور لے کر آئے اور دروازے سے اندر کیا، واپس مسجد چلے گئے اور اپنی عبادت میں، نماز میں لگے رہے۔ اب رات کا وقت ہو گیا، سوچ رہے تھے گھر والے سو جائیں پھر جاؤں، اس لیے کہ آج پورا دن کہیں مزدوری نہیں مل سکی، کام نہ کر سکا۔ لیکن جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں دسترخوان بچھا ہے اور روٹی کی خوشبو، سالن کی مہک آ رہی ہے۔ اندر جاتے ہیں، گھر والی استقبال کرتی، ابو مسلم کافی دیر کر دی تم نے۔ تو انہوں نے کہا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا یہ وہی آٹا ہے جو تم لے کر آئے تھے، اور تمہارے جانے کے بعد ایک شخص ہدیہ لے کر آیا تھا، کہا ابو مسلم کو دے دینا اور اس کو کہنا اپنی مزدوری میں کمی نہیں کرنا، رب تمہاری اجرت میں کمی نہیں کرے گا۔ اپنی مزدوری یعنی اپنی عبادت میں کمی نہیں کرنا، اللہ تمہاری اجرت میں کمی نہیں کرے گا۔ ابو مسلم کہتے ہیں یہ آٹا کہاں سے آیا؟ کہا وہی جو تم لائے تھے۔ فوراً سجدے میں گر گیا، بیوی سے کہا آٹا نہیں تھا، میں برادہ لے کر آیا تھا، لیکن اللہ نے برادے کو آٹے میں تبدیل کر دیا۔ زمین آسمان کا خالق تو اللہ ہے، خزانے کی چابیاں تو میرے رب کے پاس ہے۔ کبھی اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائے نہیں ہیں، مانگا نہیں ہے، ورنہ دلوں کو پلٹ دینا میرے اللہ کے اختیار میں۔ انسان کا کام صرف دعا کرنا ہے، رقت طاری ہو جائے،
اس کے جسم کی کیفیت بدل جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، الفاظ اور زبان لڑک جائے، سمجھنا چاہیے قبولی ہو رہی دعا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک فاحشہ عورت تھی، روزانہ 100 دینار لیتی تھی۔ ہر دن معاذ اللہ کوئی نیا شخص اس کے پاس آتا اور بے حیائی ہوتی، زنا ہوتا۔ حضرت بایزید کو پتہ چل گیا علاقے میں یہ عورت ہے جس سے گناہ اور بے حیائی پھیل رہی ہے۔ بایزید نے پوچھا یہ کتنے پیسے لیتی ہے؟ کہا 100 دینار لیتی ہے۔ بایزید نے اس کو کہا کہ آج اس کو 100 دینار بایزید دے گا۔ بایزید بسطامی 100 دینار لے کر آئے اور اس گھر کے خاتون کے ہاں آئے۔ خاتون کے خادمہ تھی، اس نے پوچھا، ایک دم گھبرا گئی، یہ تو نیک آدمی ہے، یہاں تو فاسق فاجر لوگ آتے ہیں معاذ اللہ زنا کے لیے، علاقے کا نیک متقی پرہیزگار آدمی کیسے آ گیا؟ پوچھا جی کیسے آ گئے بابا جی؟ کہا اس سے کہو آج کی رات ہمارے ساتھ ہے، جو اجرت ہے ہم اس کو دیں گے۔ اس نے کہا 100 دینار اجرت ہے۔ بایزید نے فرمایا میں دوں گا۔ اوپر جا کر اس کو بتایا آج بایزید بسطامی آئے، 100 دینار بھی لے کر آئیں۔ خاتون بھی پریشان، ایک نیک آدمی کیسے گناہ کے ارادے سے آیا؟ جب یہ اوپر گئے، خاتون پیچھے بیٹھی ہے، بایزید آگے، اس کو 100 دینار کی تھیلی دے دی، خادمہ کو کہا اس کو دے دو۔ اس کو کہا اب وہ کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا، اب تم نے وہ کرنا ہے جو میں نے کہنا ہے، میں نے تمہیں 100 دینار تمہارے رات کے دے دیے۔ کہا جا کر غسل کرو اور صاف ستھرا لباس پہنو۔ وہ عورت گئی، غسل کیا، صاف لباس پہنا۔ حضرت بایزید کے سر پہ پگڑی تھی، اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی کو دیا اور کہا اس کو اپنا دوپٹہ بنا دو اور اپنے اوپر بڑی چادر ڈال دو اور میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ۔ بایزید آگے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اس کو غسل کرا دیا، لباس پہنا دیا، اپنے امامے کا کپڑا اس کے سر پہ ڈال دیا، مصلی تک میں نے پہنچا دیا۔ اے اللہ، دل کو پلٹنا تیرے اختیار میں، دل کو تبدیل کرنا تیرے اختیار میں، تو اس کو ہدایت دے دے تاکہ علاقے سے بے حیائی اور گناہ ختم ہو جائے۔ بس بایزید کے یہ ہاتھ اٹھیں، بایزید گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ ادھر عورت کی حالت تبدیل ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بایزید بس کرو، آج کے بعد نہیں کوئی میرے بال کو بھی دیکھے گا۔ پھر وہی ہوا، اس نے ساری زندگی حیا میں گزار دی، دیانت اور امانت میں گزار دی۔ پھر نماز تو نماز تھی، اس سے کبھی تہجد بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صرف یہ ہاتھ اٹھے ہیں، اللہ سے دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھوں کی بڑی لاج رکھتا ہے، جتنا غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اگر خدا کے سامنے اس طرح رونا شروع ہو جائیں، اللہ رب العالمین دلوں کا خالق ہے، پلٹ دینا اسی کے اختیار میں ہے، وہ لمحات میں دلوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا مظفر حسین کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ مشائخ کاندیلہ میں واقعہ ہے۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب فرماتے ہیں ایک دفعہ میں راستے میں جا رہا تھا، چلتے چلتے ایک جگہ سے گزر ہوا، رات کا وقت ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ چلو آج کی رات مسجد میں ٹھہر جاتا ہوں، اگلے دن صبح کے وقت نکلوں گا۔ مسجد میں آ کے ٹھہرا تو کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا۔ ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی، وہ سمجھ گیا یہ مسافر ہیں۔ کہا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ مولانا مظفر حسین صاحب نے فرمایا نہیں کھایا۔ وہ اپنے گھر گیا اور اپنے گھر سے کھانا لے کر آیا، 3 روٹیاں تھیں، سالن لے کر آیا۔ مولانا مظفر حسین کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا تو ان کو وہیں ٹھہرنا پڑا۔ دوسرے دن ٹھہرے، دوپہر میں پھر وہی شخص کھانا لایا، 2 روٹیاں لے کر آیا، سالن لے کر آیا۔ رات کا وقت ہوا، پھر وہ گھر سے کھالن لایا، 1 روٹی لے کر آیا۔ جب اگلا دن آ گیا، مولانا مظفر حسین صاحب سے کہنے لگا حضرت بات یہ ہے، میں خود مزدور آدمی ہوں اور میں کمائی کرنے والا ہوں۔ بایزید بسطامی نے، حضرت مظفر حسین صاحب نے جب اس کا کھانا کھایا تھا، اس کے کھانے میں ان کو بڑی نورانیت ملتی تھی، جیسے کھاتے تھے تو عبادت میں بڑا شوق آتا تھا، دل کی کیفیات تبدیل ہو جاتی، زبان پہ ذکر جاری ہو جاتا، عبادت کرنے کا دل چاہتا۔ انہوں نے پوچھا تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا میں دن بھر لکڑیاں کاٹتا ہوں، فروخت کرتا ہوں، گھاس کاٹتا ہوں، بیچتا ہوں۔ تو کہا ہم گھر کے اندر 3 فرد ہیں، ایک میں، ایک میری بیوی اور ایک میری بیٹی، تو جو میں کما کے لاتا ہوں ہم کھاتے ہیں۔ پہلے دن تم تھے، ہم تینوں نے کچھ نہ کھایا، اپنے حصے کا کھانا تمہارے لیے لے کر آئے۔ دوسرا جب دن آیا دوپہر کا وقت تو بیٹی کی بھوک زیادہ تھی، اس کی روٹی اس کو دے دی، میں نے اپنے حصے کی روٹی اور بیوی کے حصے کی روٹی آپ کے لیے لائی۔ اور جب رات کا وقت آیا تو بیوی کی بھوک زیادہ تھی، میں نے اس کی روٹی اس کو دے دی، اپنے حصے کی روٹی آپ کے لیے لے آیا۔ اب چونکہ 4 وقت گزر چکے ہیں،
اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اگلے وقت تک فاقہ کر سکوں، تو اس لیے اگلے وقت میں آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گا۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت سے جو تعاون ہو سکا ان کے ساتھ کیا۔ فرمایا میں اس لیے ٹھہرا کہ تمہارا رزق اتنا حلال کا تھا، میں جتنا کھاتا تھا مجھے نیک اعمال کی توفیق ہوتی، اللہ میرے قلب کو منور کر دیتا، میرے اوپر نئے نئے مسائل سمجھنا میرے لیے آسان ہو جاتے۔ لیکن یہ بتاؤ یہ مسجد غیر آباد کیوں ہے؟ آج مجھے 2 دن ہو گئے مسجد میں کوئی نمازی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ مسجد کے قریب فلاں ایک نواب صاحب ہے، اور وہ نواب اس کی زندگی بے حیائی فحاشی میں گزرتی ہے، ہر دن شراب کی محفل ہوتی ہے، لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، علاقے کا نواب و رئیس وہ ہے، اگر وہ نمازی بن جائے مسجد میں آ جائے تو امید ہے کہ سارے علاقے کی فضا بدل جائے گی، لوگ اس کی بات بھی سنتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے کر چلو۔ مولانا مظفر حسین کاندیلوی صاحب اس کے پاس پہنچے، اس کو دعوت دینا شروع کی۔ جن لوگوں کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے اللہ زبان میں تاثیر ڈال دیتا ہے، ان کے چند منٹ کی گفتگو دوسروں کے دلوں کو پلٹ دیتی ہے، تاثیر تقویٰ سے آتی ہے، کلام کے مسجع ہونے سے نہیں آتی۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب نے اس سے کہا آپ کے قریب میں مسجد ہے، آپ نہیں آتے، آپ کوشش کریں نماز پڑھیں، بہت سارے ساتھی نماز پڑھ لیں گے۔ تو اس نے کہا میں نماز پڑھوں گا لیکن 2 باتیں، پہلی بات تو یہ نماز کے لیے آؤں گا لیکن وضو نہیں کر سکتا، ہر نماز کے لیے میرے سے وضو نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ میں شراب پیتا ہوں، شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تم نماز کے لیے آؤ۔ کہا کسی طرح یہ نماز پہ آئے گا، نماز خود سارے گناہ چھڑا دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی سے روک دیتی ہے۔ اگلے دن جب وہ نماز کے لیے آنے لگا تو اب اس نے غسل کیا، کپڑے پہنے، دل میں آیا کہ یار مسجد تو آج پہلی مرتبہ جا رہا ہوں، کیوں نہ وضو کر کے چلا جاؤں، نماز قبول ہو جائے گی۔ وضو کر کے آ گیا، جب آیا حضرت نے ادھر نماز پڑھائی، اس نے پیچھے نماز پڑھی۔ انہوں نے اب اللہ سے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ تو اس کے شخص کے دل کو تبدیل کر دے، اس کے پلٹنے سے امید ہے پورا علاقہ تبدیل ہو جائے گا، اس کا اثر رسوخ ہے۔ ادھر مولانا مظفر حسین کاندیلوی صاحب دعا فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی حالت کو تبدیل کر دیا۔ اگلی نماز کا وقت ہوا، جتنے لوگ اس کے پاس شراب پینے کے لیے آئے تھے، جمع تھے محفل میں، سب کو لے کر آیا، اب شراب نہیں چلے گی، سب نماز کے لیے آؤ۔ اگلی نماز میں دیکھا اگلی صف پوری بھری ہوئی ہے۔ اگلے دن دیکھا نماز میں 2 صفیں پوری ہو گئی، نمازی بڑھتے گئے۔ اب یہی شخص تھا جو ساری زندگی کبھی گھر والی کے پاس نہیں جاتا تھا، نئی نئی عورتوں کے پاس جاتا تھا، معاذ اللہ زنا کرتا۔ جب اس نے توبہ کر دی، جیسے ہی توبہ کی اللہ نے دل کی ایسی حالت تبدیل کی، جب یہ گھر لوٹ کر آیا جتنی باندیاں تھیں آزاد کر دیں، جتنی فاحشہ عورتیں تھیں سب کو بھجوا دیا۔ اب اس کو سب سے زیادہ خوبصورت اپنی بیوی نظر آتی تھی، جس بیوی سے کبھی بات نہیں کی تھی، آج 2 دن کے بعد اس کے قریب جا رہا ہے، اس سے بات چیت کر رہا ہے، اس کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ تو جب انسان زنا سے بچتا ہے، اللہ بیوی کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں بیوی کی محبت ڈال دیتا ہے، اسے سب سے حسین بیوی نظر آتی ہے۔ اور جب انسان زنا پہ گناہ میں لگتا ہے، اس کو اپنی بیوی بچیاں پھر بدصورت نظر آتی ہیں، پھر دل گھر میں لگتا نہیں ہے، گناہ میں اس کو بظاہر لذت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب اسے سب سے زیادہ راحت اپنی گھر والی میں نظر آئی کہ جس نے میرے ساتھ زندگی کے 17 سال گزارے، میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا۔ اس دن کے بعد یہ شخص اور یہ نواب ایسا عابد بنا، ایسا عبادت میں وقت لگایا، تاریخ مشائخ کاندیلا میں ہے کہ 20 سال تک، موت تک، کبھی اس سے پھر تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی۔ اللہ نے ایسی زندگی کو پلٹ دیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں یہاں 2 بول ہوتے ہیں، آنسو گرتے ہیں، ادھر اللہ زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ اصل چیز اللہ کی طرف لوٹنا ہے، مانگنا ہے، رب العالمین کے پاس ہی خزانے ہیں۔ انسان دور ہے، اللہ کی رحمت ہمارے بہت قریب ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔